ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا ہے نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی ہے نا، اب تو تمام گناہوں پر شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ بھولنا ابھی تمہیں اسی لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو، بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پر ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا نا۔ گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو۔ انسان اگر چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی۔ دنیا کے سہارے ضرور ہیں پر جھوٹے سہارے ہیں، بس ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کر دکھا لو، وہ چپ کر اللہ بہتر کرے گا، اس سے آگے کچھ نہیں کہے گا۔ صرف ایک رب کی ذات ہے جسے جتنا سناتے جاؤ وہ سنتا رہے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہوگا پہلے سے۔ وہ تنگ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے گا۔ اس کو تو اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہزاروں آنسو بہا کر بھی کچھ نہیں پاتے۔ موو آن کرنے کے لیے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ضروری نہیں۔ کیا تم خود میں اپنی دنیا تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر محبت کرنے والا چاہیے تو تمہیں اللہ کافی نہیں؟ جب تم رب کی محبت کی لاج رکھو گے، تمہاری زندگی میں وہی شخص آئے گا جو تمہارے لائق ہوگا، جو تمہارے لیے بنایا گیا ہوگا۔ خود کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ وہ قرار دے گا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ بے شک کبھی کبھار اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مصلحتوں کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھڑانے پڑتے ہیں۔ ذرا سی خبر ہو جائے غم کی تو زمانہ نوچ کھاتا ہے، یہاں تو روتے ہوئے بھی آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔
دل توڑنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ممکن۔ جن کا حساب اللہ رکھے وہ قرض تو چکانے پڑتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے یا شدت درد ہے کثرت سے، ہمیں تو پرانے بھلانے کے لیے اب نئے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے اب کہ کبھی ہم سنبھل جاتے ہیں اور کبھی اسی چیز کے لیے اللہ کو پھر سے منانے لگتے ہیں۔ حوصلہ ضبط دیکھیے کہ بہتا نہیں ایک بھی آنسو روبرو زمانہ، اور تنہائی میں سجدے میں گر کر تڑپ کر گڑ گڑاتے لگتے ہیں۔ شکایت کو جی بھی چاہتا ہے اور ڈرتے بھی بہت ہیں، سو ہم رک جاتے ہیں جب اللہ کو آپ کا نام بتانے لگتے ہیں۔ آپ شمار کیجئے اس شخص کو گنہگاروں میں جو اتنا دکھ دیتا ہے کہ لفظ منہ موڑ لیتے ہیں اور اشاروں سے دکھ اللہ کو سنانے پڑتے ہیں۔ ہم انسان بہت جذباز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے، سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں کیونکہ اجر تو اللہ ہی نے آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزدار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔